والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، یہ جو دعوت نامہ مجھ کو ملا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز جو تھی وہ یہ بکرا تھی۔ آج تک میں نے عید الاضحیٰ کے کسی پروگرام کے دعوت نامے میں بکرا نہیں دیکھا، تو یہ ایک انوویٹیو چیز تھی۔ بہرحال، اور یہ لیسنس پر پروفیشنلز کے سلسلے میں میری سوچ یہ ہے کہ جو لیسن ہے وہ کامن ہے پروفیشنل اور نان پروفیشنل دونوں کے لیے۔ تو جہاں تک لیسن کا سوال ہے، قربانی سے جو سبق سیکھنے کی بات ہے، اس کا بکرے سے بہت کم تعلق ہے۔ مسئلہ بکرے کی قربانی کا نہیں تھا، مسئلہ بیٹے کی قربانی کا تھا۔ اس وجہ سے 4000 سال بعد بھی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، ورنہ ہر سال لاکھوں بکرے لوگ قربان کرتے ہیں، ان قربانیوں کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو اگر ہم قربانی کا میسج سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ ان آیات کی طرف جانا پڑے گا جن کی تلاوت ابھی پروگرام کے شروع میں کی گئی، اور اس سے سمجھنا پڑے گا کہ آخر اس قربانی کا، اس عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے۔ سب سے پہلے اس واقعے کو دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی بزرگ ہو چکے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 80-90 سال کے آس پاس ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی اسلام کی دعوت کے لیے کھپا چکے ہیں۔ عراق سے لے کر مصر تک کا انہوں نے سفر کیا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا کہ آپ بورڈنگ کارڈ لے کے بیٹھیں تو 1.5-2 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں، اور پھر مصر سے واپس فلسطین آئے اور وہاں پر وہ بسے، اور اپنی عمر کے اس حصے میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے۔ خالی بیٹا نہیں کہ جو بڑھاپے میں میرا کام آئے، میری خدمت کرے، میرا خیال کرے، مجھ کو کھلائے پلائے۔ اس کام کے لیے وہ بیٹا نہیں مانگ رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ کو ایک صالح بیٹا دے۔ یعنی یہ کہ ایک ایسا بیٹا جو اس کام کو آگے بڑھا سکے جس کام کو میں نے پوری زندگی کیا، اس بیٹے کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں، اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک حلیم، بردبار، نرم مزاج لڑکے کی بشارت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔
اب جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر میں پہنچ گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے بیٹے کی دعا کی تھی کہ وہ میرا دست و بازو بنے، وہ میرے ساتھ اس مشن میں میرے شانہ بشانہ دوڑ دھوپ کرے، تو جب وہ اس عمر میں پہنچ گیا، یعنی اس مقصد کو پورا کرنے کی عمر میں پہنچ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ عجیب و غریب خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا کہ بیٹے، میں تو یہ خواب میں دیکھتا ہوں، اب بتا کہ تو کیا سوچتا ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، وہ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ خوابوں کی باتیں خوابوں میں ہوتی ہیں، اس کا حقیقت سے کیا تعلق؟ وہ اپنے والد کے اس خواب کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے درجے میں رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اے ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ کر ڈالیے، یعنی آپ مجھ کو ذبح کر ڈالیے۔ اور آگے کہتا ہے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں اپنی اس بات پہ قائم رہوں گا، میں اس سے ہٹوں گا نہیں۔ یہ ہے بیٹے کا جواب۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن عظیم میں کہ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، مطلب کوئی زور زبردستی کا معاملہ نہیں تھا، بیٹے کو تو آپشن دیا گیا تھا، لیکن بیٹے نے برضا اور رغبت اس کو تسلیم کر لیا، تو ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا، اس کے لیے عملی اقدام کر لیا، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ماتھے کے بل گرا دیا۔ تو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، یعنی ایک ایسا خواب کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو نے یہ کیا نا، ارادہ کیا، اپنے بیٹے کو ڈال دیا، بس تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ قربانی ہوئی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آ گئی کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ یعنی یہ اعزاز، یہ مقام کہ ایک بندہ ایک خواب دیکھے اور اس کو سچا کر دکھائے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جزا ہے نا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ مقصود اس بچے کی قربانی نہیں تھی، مقصود یہ نہیں تھا وہ جو پہلی آیت ہے نا جو آپ کے دعوت نامے میں ہے کہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خون بہنا یہ مقصود نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے لیے تیار ہونا
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ہے چیز جو پہنچ گئی۔ اس چیز نے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا ایک قربانی، بڑی قربانی دے کر۔ لیکن اس کی تعریف اور توصیف، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا جو ہے وہ یہودی بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں۔ دنیا کی کتنی بڑی آبادی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی بارے میں کہا گیا کہ اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ آگے فرمایا سلام ہے ابراہیم پر، اللہ تبارک تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ واقعہ، یہ ہے وہ ابتدا، یہ ہے وہ سنت جو کہ ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی اور قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اپنے بیٹے کو قربانی کا حکم ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایک ایسی عمر میں جبکہ وہ باپ کا سہارا ثابت ہو سکتا، 13-14 سال کا بچہ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نہیں بھیجا کہ جاؤ ابراہیم سے کرو علیہ السلام کہ وہ اپنے بیٹے کو قربانی دے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک تعالیٰ میں تعلق کیا ہے؟ دوست کا تعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست۔ تو اپنے دوست کو کتنے لطیف انداز میں خواب دکھایا، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک خواب سمجھ کے اگنور نہیں کیا، اس کی کوئی تعویل نہیں کی، بلکہ اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی کم عمری میں کیسا جواب دیا اپنے والد، کیسا حوصلہ بڑھایا اپنے والد کا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو دوستو، یہ دونوں کا، والد کا بھی جو ہے وہ کمال اطاعت ہے اور بیٹے کا بھی جو ہے وہ کمال صبر ہے، دونوں اپنی انتہا پہ ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو اسلوب ہے، اس کے اندر انکسار دیکھیے کہ ایک ایسی قربانی دینے جا رہے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ فخر نہیں ہے کہ صاحب ہمارے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ ہم ہی ہم ہیں۔ ہم لوگ تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، باقی سب کچرا ہے، ہم ہی ہم ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں صبر کرنے والے، میں اکیلا نہیں ہوں،
لوگوں میں سے ایک ہوں گا۔ دیکھیے یہ ہے عز و انکسار، یہ اسلام کا ٹیمپرامنٹ ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنا گھمنڈ میں نہیں جاتا، کوئی نارسسزم، کوئی نرگسیت کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا صلہ دیا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو ہے نا، یہ اپریسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانی کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی بھی کمی ہوتی ہے، ہم اپنے ساتھیوں کی کسی خوبی کو، کسی ایکشن کو، کسی قربانی کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ تا قیامت اس کو جاری کر دیا، اس سنت کو۔ یہ جو اسلام کا معاملہ ہے نا دوستو، یہ ہمیشہ قربانیوں کا راستہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام غالب ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، لیکن اس کے لیے جو قربانی ضروری ہے وہ ہم نہیں دینا چاہتے۔ چھوٹی سے چھوٹی قربانی کا موقع آئے گا تو ہم اس کی تعویل کرنے لگتے ہیں، ارے بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، ارے بھائی تھوڑا صبر کرنا چاہیے، تھوڑا نرمی ہونی چاہیے، تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کر لینا چاہیے، تھوڑا کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ تو جو قومیں یا جو افراد قربانی نہیں دے سکتے، وہ قومیں غالب نہیں ہو سکتی۔ جس دین اور نظریے کے لیے قربانی نہیں دی جائے گی، وہ دین اور نظریہ غالب نہیں ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے باطل نظریات بھی غالب ہو جاتے ہیں، اس لیے غالب نہیں ہوتے کہ وہ حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے غالب ہوتے ہیں کہ اس کے ماننے والے اس کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اور حق کے علم بردار بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس حق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس حق کا جو تقاضا ہوتا ہے، جو قربانی چاہیے، جو اس قربانی کا ڈیمانڈ ہوتا ہے اس حق کے سامنے، اس کو وہ لوگ جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے۔ تو دوستو یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ امت غالب ہو، یہ دین غالب ہو، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ قربانی دینا پڑے گا۔ قربانی نہیں دی جائے گی تو حق حق رہے گا لیکن غالب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بشارت اللہ تعالیٰ نے دی، جو خوشخبری سنائی، اس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ، ایک اچھا آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آزمائش کے بغیر پیشوائی نہیں ملے گی۔ اگر آپ وشو گرو بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ورلڈ لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، بچے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اچھی ڈگری لینا ہے، اچھے مارکس سے پاس ہونا ہے تو قربانی دینا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، کھیل کود کم کرنا پڑے گا، موبائل کم دیکھنا پڑے گا۔ اس کو بتانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کسی بہت بڑے فلاسفر کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پیشوا تو بنایا،
لیکن یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ آزمائش کے بعد دیا. پہلے ان کو آزمائش سے گزارا اور جب وہ اس میں پورا اترے تب ان کو پیشوا بنایا. آگے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ یعنی جو پیشوائی، جو رہنمائی کا مرتبہ مجھ کو دیا گیا ہے، جو مقام مجھ کو دیا گیا ہے، کیا میری اولاد کے لیے بھی وہی مرتبہ ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جواب ہے کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں. یعنی تمہاری اولاد میں جو لوگ حد سے گزر جائیں گے، جو لوگ اس راستے پہ نہیں چلیں گے جو آپ کا راستہ ہے، جو لوگ ان آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کریں گے جن آزمائشوں کا مقابلہ آپ نے کیا، تو ان کے لیے رہنمائی اور پیشوائی کا بشارت نہیں ہے، ان کے لیے رہنمائی اور پیشوائی کا وعدہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. دیکھیے اگر کوئی اور شاعر ہوتا تو کہتا کہ آگ تھی اولاد ابراہیم تھی نمرود تھا، اس لیے کہ پرانے زمانے کی بات ہے. لیکن علامہ اقبال نے جو ہے وہ پاسٹ کا، ماضی کا صیغہ نہیں استعمال کیا، بلکہ فرمایا کہ آج بھی آگ ہے اور ان آگ کے شعلوں کے درمیان اولاد ابراہیم ہے اور اس آگ کو لگانے والا نمرود موجود ہے، یعنی اولاد نمرود موجود. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یعنی جو آزمائش، جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کے لیے تھا، وہی آزمائش اور امتحان آج بھی اہل ایمان کے لیے ہے. اگر وہ اس آزمائش میں پورا اتریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کامیاب و کامران ہوں گے، اور اگر وہ اس میں پورا نہیں اتریں گے، کمزوری دکھائیں گے، تو پھر ان کو پیشوائی اور رہنمائی کا مرتبہ نہیں ملے گا. تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ قربانی اور ان کی زندگی، تو ان کی زندگی پر بھی ایک نظر ہم ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. ٹائم ختم ہوگا، 5 منٹ پہلے بتا دینا بھائی، ہو رہے ٹائم کیپر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال قبل عراق کے ایک شہر جس کا نام اور تھا، اس میں پیدا ہوئے. آپ کے والد یا چچا، اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے والد تھے آزر، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے چچا تھے. لیکن یہ کہ وہ آپ کے سرپرست ضرور تھے، گارجین ضرور تھے. ایدر وے وہ نمرود کے دربار میں مذہبی پیشوا تھے اور ان کا کام بت بنانا تھا. بت بنا کے وہ بیچا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی، اور وہ آگے میں واقعہ بتاؤں گا اگر وقت ہوا تو، کہ ان کو توڑ دیا. تو شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس آگ کو، نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ ایک آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اس کے باوجود آپ جلے نہیں بلکہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. لیکن اس کو دیکھنے کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی ایمان لانے کا معاملہ
وہ نہ تو نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نہ دائی کے اختیار میں ہوتا ہے، اور نہ کوئی معجزہ جو ہے وہ اس کو بدل سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ حجت تمام ہو گئی، جو میکسیمم لوگ دیکھ سکتے تھے اسلام کے بارے میں وہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے نکل گئے اور شام کی طرف، سیریا کی طرف چلے گئے۔ 87 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازے گئے، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ادھر ادھر جب دوڑتی تھیں، جو صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے وہ انہی کی سنت، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے وہ زمزم جاری ہوا، جس سے کہ آج بھی ساری دنیا کے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ جو ہے واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا اور ان دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی۔ تو یہ نٹ شیل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی، میں اس آسپیکٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے تمہارے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، 3 چیزوں کی مدد سے، حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، اور مجادلہ کے، وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی حکمت سے دعوت دو، اچھی نصیحت کرو، اور بہترین قسم کا جدال کرو، بہترین قسم کا مباحثہ کرو۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں طریقوں سے کس طرح سے اسلام کی دعوت کو پہنچایا، توحید کی دعوت کو پہنچایا، اور کس طرح سے جو ہے وہ قولی اور عملی دعوت دی۔ پہلی چیز ہے حکمت، غور و تدبر، سوچنے کی دعوت۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کی قوم جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کرتی تھی، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا۔ بولے یعنی جب تارا آ گیا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسے تم رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اگر ہدایت نہ دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم میں سے، یعنی میں بھی جو ہے ستاروں کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو ستاروں کی پرستش ہے یہ گمراہی ہے، تم دیکھو کہ رات کو تم جس کی عبادت کرتے ہو صبح وہ ڈوب جاتا ہے۔ پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ دیکھیں لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی جا رہی، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ سورج نے آنے سے سارے ستارے ڈوب گئے، ان کی روشنی ماند پڑ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو یہ رب ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو؟ یہ بڑا تو ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، خدا کے برابر مانتے ہو، جن کی تم جو ہے وہ پرستش کرتے ہو۔
اور یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے قوم سے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ دیکھیے یہ لوگ جو ان کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، تو وہ ڈرتے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کی گئی، ان کا انکار کیا گیا تو کوئی عذاب آ جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، یہ میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میرا نقصان ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ دیکھیے یہ ایک دعوت کا انداز ہے جو سورہ انعام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کیا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ اب دیکھیے ایک واقعہ ہے بتوں کے توڑنے کا، بت شکنی کا، اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت خلجان ہوتا ہے کہ یار یہ حکمت کے خلاف تو نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا کہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کوئی جذباتی انسان نہیں تھے، ہوش مند انسان تھے۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی نیک راہ کی عطا کر دی تھی، یعنی وہ نیک راستہ جانتے تھے۔ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی، وہ ہدایت پر تھے۔ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ بخشی تھی۔ یہ جو آیت ہے نا اوپر، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہ رشد جو لفظ ہے اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے کیسے کیا، کسی نے ہوش مندی، کسی نے نیک راہ، کسی نے ہدایت، کسی نے سمجھ بوجھ، کسی نے سوجھ بوجھ، کسی نے عقل سلیم اور کسی نے فہم و ہدایت۔ یہ ایک لفظ جو ہے رشد، اس کے یہ تراجم ہے جو الگ الگ لوگوں نے کی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے میچور تھے۔ تو فرمایا اب یہ اس آیت کے بعد، یہ آیت جو ہے وہ تمہید ہے بت شکنی والے واقعے کی۔ تو اس تمہید کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اچانک جوش میں آگے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ وہ رشد پہ ساتھ تھے، وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ تھے۔ فرمایا یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کو تم گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا تھا۔ یعنی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، چونکہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں اس کو۔ تو اس نے کہا کہ تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، حالانکہ وہ ان کے اپنے بھی باپ دادا تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے دعوت دی جا رہی ہے، بت شکنی کا واقعہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دیتے ہیں اور فرمایا کہ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اس کے بعد وہ واقعے کی تفصیل آتی ہے کہ وہ سب لوگ میلے میں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے چنانچہ اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اب قوم واپس آتی ہے تو انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ،
بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسے خبر لی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس نے جواب دیا، یعنی حضرت ابراہیم نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک سوچنے کی دعوت کہ جو سب سے بڑا ہے وہ تو موجود ہے، کلاڑی اس کے پاس اس کے گلے میں لٹک رہی ہے تو اسی نے کیا، اسے پوچھو کہ اس نے کیوں ایسا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ اس سچویشن کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کی حالت کو بیان کرتا ہے. کوئی انسان نہیں جان سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، اپنے اندر کی طرف انہوں نے جھانک کے دیکھا اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ظالم ہو. یعنی سارے لوگوں نے ریئلائز کیا اپنی مسٹیک کو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی. یعنی اندر کی جو آواز تھی، ضمیر کی جو آواز تھی، اس کا گلا انہوں نے گھونٹ دیا اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ جو ہے وہ واقعہ ہے. اب موعظت حسنہ کی مثال دیکھیں. سیدنا ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، سورہ انعام میں آیا ہے جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا. اچھی نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ اچھی نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، آزر سے، کیا آپ بتوں کو الہ بناتے ہو؟ میں تو آپ کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اے میرے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، بلا صبح شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. تو اس نے کہا اے ابراہیم، یعنی آزر نے کہا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. دیکھیے ایک باپ یا چچا یا جو بھی سرپرست ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، اس وقت میری نظر سے دور ہو جاؤ. تو جب انہوں نے کہا آزر نے کہ ان کو تم دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. دیکھیے یہ ہے اچھی نصیحت کہ آزر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تم کو سنسار کر دوں گا، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے. یقیناً میرا رب جو ہے وہ بڑا مہربان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا بت سیکھنے کے بعد، اس کے بعد شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو، حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. ہم نے کہا کیا آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ان کو لحاف کی ضرورت پڑے یا ہیٹر کی ضرورت پڑے. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. تو دوستو یہ ہے سچویشن جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قوم نے پھر بھی نہیں مانا. پھر آپ جو ہے وہ عراق گئے، عراق سے شام گئے، پھر فلسطین آئے اور وہاں پر اپنا دعوت کا مرکز بنایا. یہ جو مجادلہ ہے، مباحثہ ہے، ڈیبیٹ ہے،
وہ کیسے کی جاتی ہے؟ مجادلہ احسن کیا ہے؟ اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے آرگیومنٹ کیا، یعنی نمرود۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، حکومت ہے تو وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ابراہیم جو ہے وہ کس کو اپنا رب بنائے ہوئے ہے۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو آپ دیکھیے نمرود کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے، یعنی ایک ایسے آدمی کو جس کو موت کی سزا ہوئی ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور ایک بے قصور کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیتا ہوں، تو یہ تو میرے کنٹرول میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال۔ تو جب یہ آرگیومنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تو وہ ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا، یعنی وہ حیران تو ہوا، لاجواب تو ہوا، لیکن سیدھے راستے پہ نہیں آیا۔ تو دوستو اس واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ دین کے راستے میں ڈیبیٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، وہ تو ایک عملی دعوت ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں دوستو وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو قبول فرمائے، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی اپنا مطیع و فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کے بعد جو دعا کا آخری حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں جو ہے قبول ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تو دوستو یہ جو دعا کا حصہ ہے یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کے بارے میں ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ اس شخص سے بہتر کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر میں تھے تو آپ کے سرپرست کی مخالفت، گھر سے نکالے جانے کا اندیشہ، گھر سے باہر حکمران کی مخالفت، آگ میں ڈالے جانے کا خطرہ، ملک چھوٹ گیا لیکن دعوت نہیں چھوٹی، بیوی بچہ چھوٹ گیا لیکن اسلام کی دعوت کا کام جاری رہا، اولاد کی قربانی میں عظیم عملی دعوت، اور یہ دعا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وہ دراصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا آزاد ترجمہ ہے۔ تو یہی پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، اور یہی پیغام ہے
عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش کی جانے والی قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔